السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج ہم ایک سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو ہم میں سے اکثر نے اپنے سلیبس میں پڑھی ہوگی۔ ہمارے اسکول کے کورس میں ہوتی تھی یہ تحریر، کس نے پڑھی ہوئی ہے کمنٹ میں ذرا بتائیں۔ چاچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ چاچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے کیا لے لیتے ہیں، گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ ابے لونڈے جا بے لونڈے، یہ کیجیو وہ دیجیو، گھر بازار ایک ہو جاتا ہے۔ دور کیوں جاؤں، پرسوں پرلے روز کا ذکر ہے، دکان سے تصویر کا چوکٹا لے کر آیا۔ اس وقت تو دیوان خانے میں رکھ دی گئی، کل شام کہیں چچی کی نظر اس پر پڑی، بولی چھٹن کے ابا تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے، خیر سے بچوں کا گھر ٹھہرا، کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بٹھائے روپے 2 روپے کا دھکا لگ جائے گا، کون ٹانگے گا اس کو؟ ٹانگتا اور کون، میں خود ٹانگوں گا۔ کون سی ایسی جوئے شیر لانی ہے، رہنے دو، میں ابھی سب کچھ خود ہی کر لیتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی شیروانی اتار کر چاچا ٹانگے کے در پہ ہو گئے۔ امامی سے کہا بیوی سے 2 آنے لے کر میخیں لے آ۔ ادھر وہ دروازے سے نکلا، ادھر مودے سے کہا مودے امامے کے پیچھے جا، کہیو 3 انچ کی میخیں ہوں، بھاگ کر جا لیجیے اسے راستے میں۔ لیجیے تصویر ٹانگنے کی داغ بیل بڑھ گئی اور اب آئی گھر بھر کی شامت۔ ننے کو پکارا، او ننے جا ذرا میرا ہتھوڑا لے کے آنا۔ بنو جاؤ، اپنے بستے میں سے جفتی لکڑی کی تختی نکال لاؤ، اور سیڑھی کی ضرورت بھی تو ہوگی۔ ارے بھائی للو، ذرا تم جا کر کسی سے کہہ دیتے سیڑھی یہاں آ کر لگا دے، اور دیکھنا وہ لکڑی کے تختے والی کرسی بھی لے کے آنا تو خوب ہوتا۔ چھٹن بیٹے چائے پی لی تم نے؟ ذرا جانا تو اپنے ان ہمسائے میر باقر علی کے گھر، کہنا ابا نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے، اور کہیو وہ جو ہے نا آپ کے پاس، کیا نام ہے اس کا؟ لو بھول گیا، پلول تھا کہ ٹٹول، اللہ جانے کیا تھا، خیر وہ جو کچھ ہی تھا۔ تو یوں کہہ دیجیے کہ وہ جو آپ کے پاس آلہ ہے نا، جسے سیدھ معلوم ہوتی ہے، وہ ذرا دے دیجیے، تصویر ٹانگنی ہے۔ جائیو میرے بیٹے، پر دیکھنا سلام ضرور کرنا اور ٹانگ کا پوچھنا نہ بھولنا۔ اچھا یہ تم کہاں چل دیے للو؟ کہا جو ہے ذرا یہیں ٹھہرے ہو، سیڑھی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو؟ آ گیا امامی، لے آیا میخیں، مودہ مل گیا تھا، 3 انچ ہی کی ہے نا، بس بہت ٹھیک ہے۔ اے لو، ستلی منگوانے کا تو خیال ہی نہیں رہا، اب کیا کروں؟ جانا میرے بھائی جلدی سے، ہوا کی طرح جانا، اور دیکھیے بس 1 گز ہو ستلی، نہ بہت موٹی اور نہ پتلی، کہہ دینا تصویر ٹانگنے کو چاہیے، لے آیا۔ اوے بدو، اور دیکھیں بس 1 گز کی ہو۔ ودو میاں اس وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوجی، یوں ہی نہیں آ کر ذرا ہاتھ بٹائیں، یہاں آؤ تو کرسی پر چڑھ کر مجھے تصویر پکڑانا۔ لیجیے صاحب، خدا خدا کر کے تصویر ٹانگنے کا وقت آیا، مگر ہونی چچا اسے اٹھا کر ذرا وزن کر رہے تھے کہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر کر شیشہ چور و چور ہو گیا۔ ہائے ہے کہہ کر سب ایک دوسرے کا منہ ٹکنے لگے۔ چچا نے کچھ خفیف ہو کر کرچوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ وقت کی بات، انگلی میں شیشہ چبھ گیا، خون کی تللی بند ہو گئی۔ تصویر کو بھول اپنا رومال تلاش کرنے لگے، رومال کہاں سے ملے؟ رومال تھا شیروانی کی جیب میں، شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھی تھی۔ اب جناب گھر بھر نے تصویر ٹانگنے کے لیے سامان تو طاق پر رکھا اور شیروانی کی ڈھونڈیاں پڑ گئی۔
چچا میاں کمرے میں ناچتے پھر رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکر کھاتے ہیں کبھی اس سے۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے۔ عمر بھر ایسے نکموں سے پالا نہ پڑتا، اور کیا جھوٹ کہتا ہوں کچھ۔ 6 آدمی ہیں اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے، جو ابھی 5 منٹ بھی تو نہیں ہوئے میں نے اتار کر رکھی ہے بھائی۔ اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیروانی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب پکار کر کہہ رہے ہیں، ارے بھائی رہنے دینا، مل گئی شیروانی، ڈھونڈ لی ہم نے۔ تم کو تو آنکھوں کے سامنے بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا۔ آدھے گھنٹے تک انگلی بدائی رہی، نیا شیشہ منگوا کر چوکٹے میں جڑا، اور تمام قصے طے کرنے پر 2 گھنٹے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اوزار آئے، سیڑھی آئی، چوکی آئی، شمع لائی گئی۔ چچا جان سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور گھر بھر، جس میں ماما اور کہاری بھی شامل ہیں، نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے سے لیس کھڑا ہے۔ 2 آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا، اوپر پہنچے۔ ایک نے کرسی پر چڑھ کر میخیں بڑھائی، ایک قبول کر لی، دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا۔ سنبھالا ہی تھا کہ میخ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ کھسیانی آواز میں بولے، اے لو۔ اب کم وقت میخ چھوٹ کر گر پڑی، دیکھنا کہاں گئی؟ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں، اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے ہو کر مسلسل بڑبڑا رہے ہیں، ملی؟ ارے کم وقت تو ڈھونڈ، اب تک تو میں 100 مرتبہ تلاش کر لیتا، اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوکھا کروں گا، نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو اندو۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے، تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے۔ اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا میں نے؟ لا حول ولا قوہ۔ الو کی طرح آنکھیں پھاڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ 7 آدمی اور کسی کو معلوم نہیں ہتھوڑا میں نے کہاں رکھ دیا۔ بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ نکالا اور میخ گڑنے کی نوبت آئی۔ اب آپ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ناپنے کے بعد میخ گاڑنے کو دیوار پر نشان کس جگہ کیا تھا۔ سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں، شاید نشان نظر آ جائے۔ ہر ایک کو الگ الگ جگہ نشان دکھائی دیتا ہے۔ چچا سب کو باری باری الو گدا کہہ کر کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر پھر جفتی لی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ناپنا شروع کیا۔ مقابل کی تصویر کو کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی۔ 12 اور 12 کے کتنے انچ، اور بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا۔ با آواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکالا تو کسی کا کچھ تھا اور کسی کو کچھ۔ ایک نے دوسرے کو غلط بتایا۔ اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا۔ نئے سرے سے ناپ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب چچا جفتی سے نہیں ماپتے، ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیڑھی پر 45 درجے زاویہ بنا کر ستلی چھوٹ جاتی ہے۔ آپ لپک کر پکڑنا چاہتے ہیں کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے ہیں۔ کونے میں ستار رکھا تھا، اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے یکلخت جھنجھنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چچا جان کی زبان سے جو منجے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہیں، مگر چچی روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اپنے عمر کا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کرو۔ بہت دشواری کے بعد چچا جان اثر نو میخ گاڑنے کی جگہ معین کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں۔ پہلی ہی چوٹ جو پڑتی ہے تو سیدھی ہاتھ کے انگوٹھے پر۔ اب سی کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیچے آ کر گرتا ہے کسی کے پاؤں پر۔ ہائے ہائے، اف، اور مار ڈالا شروع ہو جاتی ہے۔ چچی جان جل بن کر کہتی ہیں، یوں میخ گاڑنا ہوا کرے تو مجھے 8 روز پہلے خبر دے دی ہے کہ یہ میں بچوں کو لے کر میکے چلی جایا کروں، اور نہیں تو۔ چچا نادم ہو کر جواب دیتے ہیں، یہ عورت ساتھ بھی بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہے۔ یعنی ہوا کیا، اس پر یہ تانے دیے جا رہی ہیں، فلاں صاحب کان ہوئے، آئندہ ہم کسی کام میں دخل نہ دیا کریں گے۔ اب نئے سرے کی کوشش شروع ہوئی۔ میخ پر دوسری چوٹ پڑی تو اس جگہ کا پلستر نرم تھا، پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں۔ چچا اچانک میخ گڑ جانے سے اس زور سے دیوار سے ٹکرائے
کہ ناک غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی۔ اس کے بعد اثر نو جفتی اور رسی تلاش کی گئی اور میخ گاڑنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی، اور کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ خدا خدا کر کے تصویر ٹنگی، وہ بھی کیسی، ٹیڑھی اور اتنی جھکی ہوئی کہ جیسے اب سر پر آئی۔ چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت گویا چاند ماری ہوتی رہی۔ چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور نیند میں جھوم رہے ہیں۔ اب آخری سیڑھی پر سے دھم سے جو اترتے ہیں تو کہاری غریب کے پاؤں پر، غریب کے ڈیل تھی، تڑپ ہی تو اٹھی۔ چچا اس کی چیخ سن کر ذرا سرسما ہوئے تو بولے، مگر پل بھل میں داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔ یہ جی آج ہم نے چاچا چکن کے بارے میں پڑھا۔ یہ ایک بڑا زبردست مضمون تھا جو اکثر ہمارے سلیبس میں ہوا کرتا تھا۔ تو آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ آج کتنے عرصے بعد چاچا چکن کا جو ہے نا نام سننے کو ملا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔